پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کربلا کے دردناک واقعے کے بارے میں۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ ایک وچار دھارا کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کے بیچ کی جنگ تھی۔ یہ واقعہ کربلا تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیت کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی امن کی علامات ہیں۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کے پیکر ہے۔ یزید اپنی بدنیت، فطرت اور اپنی تفینہ ہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، زیر و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور صداقت کے نشان بن کے ابھرے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے نظر آتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کربلا کا واقعہ۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہوئے اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضراتوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضراتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلیفت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہوں کے بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ دینا تھا، لہذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ بھی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا اچھا ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ سب سے اچھا ہوگا۔ یزید بدحال کی بیٹی میسون کا بیٹا تھا اور حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے شہزادے تھے۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباسوں کے جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا تھا۔ حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے اور حسین امن کی علامات ہیں۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلیفہ راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی العلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں۔ مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مستاق ہیں، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کا لشکر تیار رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوں میں ان کے جذبات، عقیدت اور محبت، جان اور مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا جات بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔
चुनांचे आपने उन्हें अहले कोफा के नाम एक ख़त दिया और फरमाया कि आप कोफा जाकर बजात खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाज़ा लगाकर हमें इत्तलात दीजिए। अगर हालात साजगर हो तो मैं भी आ जाऊंगा, और अगर हालात नामुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ़ ले आइए। हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कोफा की बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत को देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ख़त लिख कर भेजा कि हज़ारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैयत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इत्तलाह के बाद कोफा जाने का अज़म समीम कर दिया, और इधर कोफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आप इत्तलाह नहीं हुई थी। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 ज़िलह 60 हिजरी को अपने अहले बैत खादिम व आदि को कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राह इराक़ इख्तियार फरमाया। रास्ते में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोफियों की बदउहदी और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रफ़्क़ा की आराएँ मुख्तलिफ हुई, और एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वापसी का क़स्द फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया गया कि सफ़र जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तफ़ाक़ किया और काफ़िला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में नज़ूल फरमाया। ये मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला से वाकिफ़ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहाँ अहले बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियाँ बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रख कर दुआ फरमाई, ए अल्लाह हुसैन को सब्र व अज़्र अता फरमा। फिर इब्न ज़ियाद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख़त लिख कर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वो ख़त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और ख़त लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इल्ची ने आकर इब्न ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर ज़ियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार की और उन पर सिपाही सलार उमर बिन साद को बनाया। अवलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न ज़ियाद ने कहा कि यह तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या फिर रय की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रय की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक यह लोग दरियाए फुरात के किनारे काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पानी के दरमियान हाइल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिया ताकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर ले। यहाँ एक कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के करीब खंदक खोद दी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ़्क़ा कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम तुम सबको इजाज़त दी है। अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम सबको जज़ाए खैर दे। देहात व बिलाद मुतफरिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर इमाम के भाइयों, साहिबजादों और अब्दुल्लाह बिन जफ़र के बेटों ने अर्ज़ की कि ऐसा हम किस लिए करें, इसलिए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ज़िंदा रहें। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें वो मनहूस दिन ना दिखाए कि आप नहीं हो और हम ज़िंदा रहें। हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस ख़वातीन प्यास की बिद्दत में हलक खुश्क है।
حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین بچے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات میں پہنچ کے فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اور چلو بھر کے اسے پانی پلانا چاہتے ہیں۔ تبھی ایک تیر آتا ہے جو علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ بہرحال حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا سحر بانو ام رباب سید زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے، یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا، احباب، برادرانہ اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خود میدان میں تلوار لے کر نکل جائے۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کیا۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی حضرت امام حسین کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کی، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوجی حکمران ابن سعد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام حسین کی مخالفت میں ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ایک ساتھ حملے کے باوجود امام حسین نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے میں بھی کبھی نہیں ٹکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا ٹائم آ چکا تھا۔ اتنی مشکل حالات اور زخمی حالات میں بھی حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ جیسے انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوج کو وہ اوسر مل گیا جس کا وہ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین سجدے میں گئے۔ جب سمر جل جوسن نے اپنی تلوار چلائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اس طرح سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی لوگوں نے سر مبارک کو ایک خنجر پر رکھ کر کوفہ شہر میں گھمایا۔ وہ گلیوں میں گھومتے رہے۔ کربلا کے جنگ میں حضرت امام حسین کے گھرانوں میں سے ایک بیٹے جن کا نام حضرت زین العابدین تھا بچ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی سبھی عورتیں کوفہ میں بندی بنا کر لائی گئیں۔ حضرت امام حسین کے اس دن کی شہادت کے باوجود ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی، جبکہ یزید شام کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا کربلا کا دردناک واقعہ۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے اور ہمیں اپنی نمازیں اللہ کے پرتی لگاؤ رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں کسی اور دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، خدا حافظ۔